میں نے یہ بات رمضان المبارک میں بھی عرض کی تھی، جب ایک شخص نے ٹیلی ویژن پر ٹی وی چینل پر بیٹھ کر اس نے یہ کہا تھا کہ فجر کی اذان جب ہوتی ہے سحری کے بعد طلوع فجر ہو جائے اور فجر کی اذان کے وقت کھانا پینا وہ جائز ہے بلکہ اس کا حکم ہے، تو میں نے کہا تھا کہ صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ایک شخص حدیث کا نام لے دیتا ہے یا کوئی شخص ٹی وی چینل پہ بیٹھ جاتا ہے، کوئی شخص سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاتا ہے تو صرف اس سے اس کی فضیلت کو تسلیم نہیں کر لیا جاتا کہ یہ بہت بڑا عالم ہوگا، بہت بڑا مفتی ہوگا۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ حدیث پاک کا مفہوم سمجھتا بھی ہے کہ نہیں، جانتا بھی ہے کہ نہیں، اور کثرت کے ساتھ یہ احادیث موجود ہیں کہ اس وقت اذانیں ہی دو ہوا کرتی تھی، اور آج بھی حرمین شریفین میں اذانیں دو ہی ہوتی ہیں۔ ایک اذان تو تہجد کی ہوتی ہے، وہ جگانے کے لیے ہوتی ہے سوئے ہوئے لوگوں کو، اور دوسری اذان فجر کی اذان ہوتی ہے۔ تو جو پہلی اذان ہوتی تھی اس میں حکم تھا کہ کھاؤ پیو، اور جب دوسری اذان ہوتی ہے تو اس میں کھانے پینے کا حکم نہیں ہے، اس میں جو کھائے پیے گا اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اگر کسی شخص کو حدیث پاک کا معنی ہی نہیں پتا، اس کو مطلب ہی نہیں پتا، تو ہمیں اس کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اب اگر وہی شخص سوشل میڈیا پہ یہ ڈنڈورا پیٹ دیتا ہے اور بندے بندے کی زبان پر یہ بات آ جاتی ہے کہ بھینس کی یا کٹے کی قربانی وہ جائز نہیں ہے، تو اگر اسی کے پیچھے کسی نے لگنا ہے تو وہ لگ جائے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ بات صرف اور صرف ہمارے مسلک کی بات نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی تقلید کی بات نہیں، میں ان سے ہٹ کے یہ بات کر رہا ہوں اور اپنے صرف مسلک کی بات نہیں کر رہا، میں یہ بات بالاتفاق عرض کر رہا ہوں کہ باقی مسالک کے اندر بھی علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بھینس جو جانور ہے یہ گائے کی جنس سے ہی ہے۔ یہ مختلف عربی لغات کے اندر بھی اس کی وضاحت موجود ہے، اس کی وضاحت جناب سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قول مبارک سے بھی موجود ہے، اور اس کی وضاحت بڑے بڑے علماء کرام نے اور صحابہ کرام کا اجماع بھی اس بات پر موجود ہے۔ اس لیے کسی کی بات کے پیچھے ہمیں لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھینس کی قربانی یا کٹے کی قربانی جس طرح لوگ کرتے آ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کو کسی نے حرام نہیں کہا۔ اب چونکہ گائے پر تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں، گائے ہمارے ہاں ملتی بھی کثرت سے ہے، تو جب ملتی بھی کثرت سے ہے اور واضح طور پر اسی کا حکم بھی ہے اور اس میں کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے، تو ہمیں توجہ اسی طرف کرنی چاہیے، یہ ایک مشورہ ہے۔ لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جناب کٹے کی قربانی جائز ہی نہیں ہے، تو وہ اپنے ہی مسلک کے بڑوں کی طرف رجوع کرے، اللہ کے فضل سے اسی کے مسلک کے اکابرین اسے سمجھائیں گے، ہم نہیں بلکہ اسی کے مسلک کے بڑے اکابرین اس کے بڑے اسے بتائیں گے کہ نہیں بیٹا آپ کو سمجھ نہیں آئی حدیث پاک کی یا قرآن پاک کی۔ قرآن پاک میں جو وہ گنواتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ 4 جوڑے ہیں جن سے 8 جانور مراد ہیں، اس کے علاوہ بہیمۃ الانعام کا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ جو بہیمۃ الانعام ہے نا، اس کا معنی ہے بے زبان چوپائے، بے زبان چوپائے، اور بے زبان چوپایوں میں بھینس اسی طریقے شامل ہے جیسے گائے شامل ہے، بالکل اسی طریقے شامل ہے۔ یہ معنی جیسے اس طرف ہے بالکل اسی طریقے اس طرف بھی ہے، اس لیے اس کے اندر بھی اختلاف میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کوئی شخص کرتا ہے تو بالکل یہ جائز ہے، احادیث کی کتب کے اندر یہ جائز ہے، قرآن پاک کی تفسیر کے اندر یہ بات واضح طور پر موجود ہے، کسی اختلاف میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔